اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 88، 89، 90، 91، 92، 93۔ فلما دخلوا علیہ، جب برادران یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، اس پر داخل ہوئے، قالو تو کہنے لگے، یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا پہنچی ہے ہمیں، و اہلنا اور ہمارے اہل و عیال کو، الضر تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ اور ہم بہت تھوڑی سی ناقص پونجی لے کر آئے ہیں، فأوف لنا الکیل، پس ہمیں پورا ناپ غلہ دیجئے، وتصدق علینا اور ہم پر خیرات کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، قال سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، ما فعلتم بیوسف، تم نے جو کچھ کیا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، زمانہ نادانی میں تھے، تم جاہل تھے۔ برادران یوسف نے کہا، قالو کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال انا یوسف، میں یوسف علیہ السلام ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے ہم پر، انہ شان یہ ہے، من یتق ویصبر، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالو، برادران یوسف کہنے لگے، تاللہ خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، تحقیق کے ساتھ تمہیں اللہ نے فضیلت دی ہے ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں،
یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، تم لے جاؤ میرے اس کرتے کو، اس قمیص کو، ھذا یہ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور ڈال دو اس کو میرے والد صاحب کے چہرے پر، یأتی بصیرا، اس کی آنکھیں روشن ہو جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس بِأَهْلِكُمْ، اپنے تمام، اجمعین، تمام گھر والوں کو۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا بقیہ قصہ ہے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر برادران یوسف کنعان سے مصر پہنچے، عزیز مصر سے ملے، تو انہوں نے خوشامدی شروع کی، بے بسی کا اظہار کیا، بے کسی کا اظہار کیا، مجبوری کا اظہار کیا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں قحط پہنچے ہے، ہم مجبور ہو کر حاضر ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے کوئی مناسب قیمت بھی نہیں ہے، بلکہ مجبوراً ہم نے نکمی چیزوں پر غلہ خریدنا جو ہے ان کے واسطے کچھ نکمی چیزیں لائی ہے۔ اور اے عزیز مصر، آپ اپنے کریمانہ اخلاق سے اس کو قبول کیجئے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، آپ ہم کو خیرات سمجھ کر دیجئے، اور بے شک اللہ رب العالمین خیرات دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ علیحدہ سوال ہے کہ یہ نکمی چیزیں کیا تھی، یہ بیکار چیزیں کیا تھی؟ قرآن و سنت میں اس کی تصریح موجود نہیں ہے، البتہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ کوٹے دراہم تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ گھریلو سامان تھی۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی گفتگو سنی، ان کے بے بسی، بے کسی، مجبوری سنی، تو ظاہر ہے کہ طبعی طور پر حقیقت حال ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئی، بلکہ مجبور کر دیا ان کے باتوں نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے طرف سے من جانب اللہ جو پابندی تھی، اس پابندی کے خاتمے کا وقت بھی آ چکا تھا۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری میں بروایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما منقول ہے کہ اس موقع پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر بھی بھیج دیا تھا، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ من جانب یعقوب صفی اللہ ابن اسحاق ابن ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ بخدمت عزیز مصر، اما بعد، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں معروف ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا نمرود کی آگ سے امتحان لیا گیا، پھر میرے والد کا امتحان شدید تھا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی مفارقت سے میری بینائی جاتی رہی،
اور اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کے تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اور میں بتلاتا ہوں کہ ہم اولاد انبیاء ہے، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے، اور نہ ہمارے اولاد کوئی چور ہے۔ والسلام، یہ خط تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف علیہ السلام نے خط پڑھ کر کام گئی، اور بے اختیار رونے لگے، اور تعارف کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا کہ تمہیں کچھ یاد ہے، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ جب تمہاری جہالت کا زمانہ تھا، تمہاری نادانی کا زمانہ تھا، تمہاری غفلت کا دور تھا، اور انجام بینی کی بھی تمہیں فکر نہیں تھی، تمہیں انجام سے بھی غافل تھے، تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ برادران یوسف نے جب سوال سنا تو چکرا گئی کہ عزیز مصر کا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ فکر میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، پھر یکدم وہ بچپن کے خواب کی طرف دھیان گیا، اور غور و فکر، تأمل، تدبر اور کچھ علامات کی بنیاد پر یہ کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں، قال انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے، اور قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو صبر اور تقوی کے صفت پر متصف فرمایا ہے، جو کامیابی کی نشانی ہے اور ہر مصیبت سے آزادی اور خلاصی کا ذریعہ ہے۔ برادران یوسف کے پاس ما سوائے اعتراف جرم کے علاوہ، یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور سب نے بیک زبان کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، بخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، برتری عطا فرمائی ہے، اور آپ ہی اس کے مستحق ہیں، اور ہم نے جو کچھ کیا اس میں ہم خطاوار ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ، شان کریمانہ، اخلاق فاضلانہ کے تحت اور اس کے مطابق فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو کیا لینا ہے، اور آج تم پر سلامتی بھی ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔ پھر فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی اہلکم اجمعین، یعنی یہ میرا جو کرتا ہے، جو قمیص ہے، یہ لے جاؤ، اس کو میرے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دو، اس کے آنکھیں روشن ہو جائے گی، جس سے وہ یہاں تشریف لائیں گے، اور باقی سب گھر والوں کو بھی میرے پاس لائے، تاکہ سب ملے، خوش ہو، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے نفع اٹھائے، فائدہ اٹھائے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ آیات نمبر 88 پہلے آیات میں اس
کلپ کے وتصدق علینا کا لفظ آیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برادران یوسف انبیاء علیہم السلام کی اولاد ہے، تو ان کے لیے پھر صدقہ کے خیرات کیسے حلال ہوگا؟ اور ضمناً دوسرا سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اس غلطی پر متنبہ کیوں نہیں کیا؟ جواب واضح ہے کہ لفظ صدقہ سے مراد حقیقی صدقہ مراد نہیں ہے، بلکہ وتصدق کا معنی ہے راعنا، ہمارے ساتھ رعایت کیجیے، کیونکہ غلہ بالکل مفت تو نہیں لیتے تھے، کچھ چیزیں تو دیتے تھے، بے شک نکمی تھی، چیزیں ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، قیمتی ہو یا بے قیمت ہو، نکمی ہو یا کوٹی ہو یا کری ہو، جو بھی ہو، مفت تو نہیں لے رہے تھے۔ لہٰذا سیاق الکلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سباق الکلام سے کہ یہ جو صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ رعایت کے معنی پر ہے۔ اور پھر فرمائے ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ رب العالمین صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دیتے تھے، اللہ پاک ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر و ثواب۔ دوسری بات، قد من اللہ علینا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی تکلیف میں، مصیبت میں گرفتار ہو اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو نجات عطا فرمائے، نجات مل جائے، تو اور پھر اس کو اپنی نعمتوں سے بھی نوازے، تو اب گزشتہ مصائب اور تکلیف کے بجائے اللہ کا انعام اور احسان کرنا چاہیے۔ اور جو ہو گیا سو ہو گیا، اس تکالیف کو، اس مصیبتوں کے تذکرے عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے کرنا بیکار ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جب مصیبت آپ سے ٹل جائے۔ انہ من یتقی ویصبر سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور گناہوں پر صبر کرنا، یہ دو ایسی صفتیں ہیں جو انسان کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے نکال دیتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم نے صبر اختیار کی، تقوی اختیار کر لیا، تو دشمنوں کے مخالفانہ تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ لیکن ایک بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے ذات کے حوالے سے تقوی کا، صبر کا دعویٰ کرنا ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممنوع ہے، بلکہ قرآن کے نص سے ممنوع ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ بَلِ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، یعنی اپنی پاکیزگی نہ جتلاؤ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ لیکن دراصل اس میں یوسف علیہ السلام کا دعویٰ جو ہے وہ تحدیث بالنعمت کی اساس اور بنیاد پر ہے۔ اللہ کے انعامات، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے احسانات اور انعامات کا تذکرہ ہے۔ بھائیوں کو صبر کی، تقوی کی ترغیب بھی مقصود ہے، اور امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم میں اخلاق کریمانہ کا درس ہے اور اعلیٰ مقام کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مقام بہت بڑا تھا۔ اذهبوا بقمیصی میں یہ عام قمیص نہیں تھا، بلکہ یہ وہ قمیص تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا ایک جنتی قمیص تھا۔ جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کی بلکہ ڈالا، تو یہ وہ قمیص تھا جو جبرائیل امین نے ان کو پہنایا تھا، بردہ و سلامہ والی، اور یہ قمیص ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ تھی، پھر اسحاق علیہ السلام کے پاس، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس، پھر بطور تبرک یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ تھا۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال خود جنت کی ایک چیز تھی، اور ان کے جسم سے متصل ہر قمیص میں یہ خاصیت تھی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ میں دراصل مقصود بالذات تو والد گرامی کو لانا تھا، یعقوب علیہ السلام کو لانا تھا،
لیکن والد صاحب کو لانے کا حکم چونکہ خلاف ادب تھا، تب سب اہل و عیال کا ذکر کیا، اور ظاہر ہے کہ سب اہل و عیال میں والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی شامل تھا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔